أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على قضائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صلوات پڑھ لیجیے تعریفیں اس خدا کے لیے سزاوار ہیں جو ہمیشہ سے ظالموں کی طاق میں ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے ہیں جو ہمیشہ سے مظلوموں کے ساتھ میں ہیں۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا ببنت الحسین علیہ السلام وجعلنا وإیاکم انشاء اللہ من الطالبین بصأرہما مقولیہما الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام۔ السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، السلام علیکی یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیکی یا بنت الحسین الشہید المظلوم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، سفر المظفر کی آج 5 تاریخ ہے، اور 5 سفر روایات معتبرہ کے لحاظ سے ایک ایسی شخصیت کی شہادت کی تاریخ ہے کہ جو کائنات کی سب سے مظلوم ترین شخصیت ہے۔ خدا ہم سب کو نصیب کرے دمشق میں روضہ جناب سیدہ رقیہ بنت الحسین کی زیارت کا شرف، اور جس شہزادی کو ہم اور آپ جناب سکینہ یا سکینہ سلام اللہ علیہا کے نام سے پہچانتے ہیں۔ ان کے اپنے روضے پر شعبان کی 20 تاریخ میلاد منعقد ہوتا ہے، شہزادی کی آمد کے عنوان سے۔ ان کے اپنے روضے پر سفر کی 5 سے لے کر سفر کی 7 تاریخ 3 دن کا مسلسل ماتم ہوتا ہے، 5، 6 اور 7 سفر۔ اور الحمدللہ آج کی خبر کے اعتبار سے جو مومنین علاقہ زینبیہ میں ابھی رہتے ہیں، ان کی جانب سے ایک چھوٹا سا کاروان بی بی رقیہ کے روضے پر آج پہنچا ہے۔ خدا انشاءاللہ وہ حالات بنائے کہ ہم اور آپ بھی شہزادی کے روضے کی زیارت کے شرف کو حاصل کریں، اور شہزادی
کی شفاعت کے حقدار بنے انشاءاللہ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہمارے عنوان کے اعتبار سے آپ کی خدمت مقدس میں سورہ مبارکہ الفتح کی آیت نمبر 1 کے ذیل میں گفتگو جاری و ساری ہے۔ پورا یہ عشرہ خاص مخصوص کیا گیا امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں، آپ کی سیرت، آپ کی تاریخ، آپ کے معجزات، آپ کے عبادت کے انداز، آپ کے علم، آپ کے زہد، آپ کے تقوی کے حوالے سے کچھ نہ کچھ باتیں اور روز آپ کی خدمت میں ایک طالب علم کی حیثیت کے ساتھ پیش کر رہا، اور یقیناً اس 10 دن میں ساری باتیں بیان کرنا ناممکن ہے۔ کل ہم نے آپ کی خدمت میں امام کے دسترخوان کے عنوان کو پیش کیا تھا۔ یہ دسترخوان اپنے مقام پر بہت اہم، لیکن امام کا مصلی، امام کی جائے نماز، آج گفتگو ہے اس دسترخوان کی جسے دسترخوان عبادت کہیے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی عبادت کا معیار کیا تھا؟ آپ کے سجدے کیسے تھے؟ آپ کے وضو کا انداز کیا تھا؟ آپ کے روزہ افطار کرنے کے سلیقے اور دعائیں کیا تھیں؟ آپ خدا کو یاد کیسے کرتے تھے؟ یہ یاد رکھیے کہ آل محمد کے گھرانے میں جس شخصیت کو اللہ کے رسول نے سب سے پہلے اپنی شباہت کا عنوان قرار دیا، وہ شخصیت غیر حسن مجتبی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں اشبہت خلقی و خلقی، بیٹا حسن آپ میری شبیہ ہو، میرے چہرے کے لحاظ سے بھی، خلقی و خلقی میری سیرت و کردار و اخلاق کے لحاظ سے بھی۔ تو یوں سمجھیے جس نے حسن مجتبی کو دیکھا اس نے گویا محمد مصطفیٰ کو دیکھا۔ جس نے پیغمبر کے اخلاق کو سمجھنا چاہا اس نے اخلاق حسن کے آئینے میں پیغمبر کے اخلاق کو دیکھا۔ تو آپ کی عبادت کا طریقہ، جب آپ وضو کے لیے آمادہ ہوتے تھے، تغیر لونہ، آپ کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا، اللہ اکبر، وترتعد مفاصلہ، اور آپ کے جوڑ بند کانپنے لگتے تھے۔ خدا کی بارگاہ میں پیش ہونے کا سلیقہ، خدا کی بارگاہ سے قریب ہونے کا انداز، جو جتنا سمجھتا ہے اس حاضری کو اتنا ہی تو خدا سے قریب رہتا ہے۔ تو کبھی حالت وضو میں آپ کی کیفیت کو تاریخ نے بیان کیا، اور کبھی دروازے مسجد پر جب پہنچے تو چہرہ جانب آسمان بلند کیا۔ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے خدا سے باتیں کی ہیں، الہی ضیفک ببابک، اے معبود تیرا مہمان تیرے دروازے پر ہے۔ اللہ اکبر، آپ مسجد میں آ کے بیٹھے۔ کمال یہ ہے کہ اس بارگاہ میں مجالس عزا امام بارگاہ کے ہال کے بجائے یہاں منعقد اگر ہو رہی ہوں تو 2 فائدے۔ ذمہ داری بہت ہے کہ امام بارگاہ کے فقہی مسائل اور ہیں، مسجد کے فقہی مسائل اور ہیں۔ امام بارگاہ میں آنے والے کے لیے طہارت نہیں، مودت شرط ہے۔ مسجد میں آنے والے کے لیے طہارت بھی شرط ہے۔ بغیر طہارت کے مسجد میں قیام کی اجازت نہیں ہے۔ اور طہارت کا مطلب
جس پر کوئی ایسا غسل واجب ہو چکا ہو، اسے نجاست کے نام سے یاد کیا جاتا ہو، اس کے لیے مسجد میں قیام کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ گھر خدا کا ہے، نام خاصان خدا کا ہے، آپ مہمان خدا کے بھی ہو رہے ہیں اور آپ مہمان خاصان خدا کے بھی ہو رہے ہیں۔ مسجد میں ذکر حسین، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو فرش عزائے سرکار سید الشہداء پر مسجد کے حوالے سے امام حسن کا انداز پیش کر رہا تھا۔ آپ کی شخصیت میں، آپ کی سیرت میں، آپ کے کردار میں خدا سے بات کرنے کا سلیقہ الہی ضیفک ببابک، اے معبود تیرا مہمان تیرے دروازے پر ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرماتے انت المحسن وَأَنَا الْمُسِيءُ، اے خدا تو احسان کرنے والا، تیرا بندہ خطاؤں کا انداز اختیار کرنے والا۔ الہی تجاوز ما عندی، اے خدا درگزر کر جو ہمارے پاس ہے، بجمیل ما عندک یا کریم، اس خوبصورتی کے ساتھ کہ جو تیرے پاس موجود ہے۔ تو دروازے مسجد پہ امام کی دعا کا انداز، خدا کو یاد کرنے کا سلیقہ، ہماری اور آپ کی کیفیت عجیب ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے بھی مسجد کو خدا کا گھر خیال کرنا کبھی کبھی بھول جاتے۔ تو داخل ہونے سے پہلے کی دعا امام حسن مجتبیٰ کی عطا ہے۔ پھر جب آپ نماز کے لیے آمادہ ہوتے تو روایت کہ آپ سب سے بہترین لباس پہنتے تھے۔ اپنے گھر میں جتنے لباس آپ کے پاس ہوں سب سے عمدہ لباس پہنتے نماز کے لیے۔ کسی نے سوال کر لیا مولا سے کہ مولا یہ عام لباس میں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ارشاد فرمایا خدا کے بارگاہ میں حاضری تو خدا خود کہتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد تمہیں چاہیے کہ ہر نماز کے وقت میں اپنے آپ کو زینت سے آراستہ کر کے آیا کرو، بال بکھرے ہوئے نہ ہوں، گریبان کھلا ہوا نہ ہو، آستینیں پلٹی ہوئی نہ ہو، بے ادبی گستاخی کے انداز نہ ہو، خوشبو سے معطر کرو لباس کو، لباس عمدہ اختیار کرو، وہ لباس سب سے عمدہ ہو جو تم نماز کے لیے اختیار کرو۔ کیوں امام فرماتے ہیں؟ اس لیے کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ امام فرماتے ہیں بے شک خدا خود جمیل ہے اور خدا کو جمال پسند ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی بارگاہ میں اتجملھا، میں خوبصورتی کے ساتھ حاضر ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ کبھی سوچئے ایک لمحے کے لیے، اگر آپ کسی کمپنی میں جاب کرتے، کسی ادارے کے ملازم ہیں، اور ادارے کا اگر چیئرمین کہیے، ایم ڈی کہیے، یا کوئی اعلیٰ عہدیدار کہیے، اگر وزٹ پہ آ رہا ہو تو آپ کے ڈریس پر آپ کو کتنے مارکس مل سکتے ہیں؟ آپ جائیے گا آفس کمپنی میں، باس کے سامنے لباس کیسا ہوگا؟ پھٹا ہوا ہوگا، اسمیل آ رہی ہوگی، کیا آستینیں پلٹی ہوئی ہوں گی؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کو فائر کر دیں کہ کیا گھر کے کچن میں آئے ہو یا آفس میں آئے ہو؟ تو جہاں سے رزق ملتا ہے اگر اس کا ادب اتنا ہو تو رزاق کائنات کی بارگاہ میں نماز کو کیا سمجھا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب سوچئے، ایک تو امام حسن کا نام اتنا خوبصورت،
آپ کا لباس اتنا خوبصورت، اور اسی لباس کو دیکھ کر تو باغ میں کام کرنے والے ایک یہودی کسان نے آپ کا راستہ روک لیا. آپ گزر رہے تھے اپنی سواری پر، اور یہ اپنے باغ میں کسان کام کر رہا تھا. کسان کا لباس کسانوں والا تھا، مٹی لگی ہوئی، ہاتھ میں درانتی لیے ہوئے، جیسے کہ کسان کام کرتے گھاس وغیرہ کاٹ لیتے. تو آلودہ ہاتھوں کے ساتھ، غربت کے لباس کے ساتھ اس نے دیکھا کہ امام حسن عمدہ لباس پہنے ہوئے، عمدہ سواری پہ سوار ہیں، گزر رہے. اپنا سارا کام چھوڑ کے امام کے راستے پر آ گیا، اور امام کے راستے پر آ کر امام کو روک لیا. کتنے شفیق و مہربان تھے، نہ غصہ کیا، نہ ناراض ہوئے، نہ کوئی جملہ ایسا فرمایا جو بددعائیہ جملہ ہو. اس نے روک لیا، امام رک گئے. اللہ اکبر. ارے اگر ان کے چھوٹے برادر کو مروان روک لے کہ میں آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں، تو وہ اس کی بات سن کر رک جاتے ہیں. یہ تو ان سے بزرگ ہیں. اگر کسی یہودی نے روک لیا تو امام رک گئے. اور اب یہودی نے امام کے سامنے واقعاً حدیث پیغمبر کی اس طرح سنائی. آپ مسلمانوں کے رسول کے لخت جگر، آپ کے جد کا فرمان ہے، مسلمانوں کے رسول کا فیصلہ ہے. الدنیا سجن المومن وجنت للکافر. دنیا کی دو حیثیتیں ہیں. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے آپ کے رسول کے اعتبار سے، اور کافر کے لیے جنت ہے. اور آپ کے لحاظ سے ہم کافر ہیں اور آپ مومن ہیں. اب ذرا غور تو کیجئے اپنے لباس پر اور میری حالت زار پر. ہو سکتا ہے اگر اس مقام پر ہم میں سے، آپ میں سے کوئی اور بھی ہوتا تو شاید فیصلہ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. پیغمبر کی حدیث کو یہاں فٹ کیسے کریں گے؟ بالکل معاملات برعکس دکھائی دیتے ہیں. جس سے آپ مومن کہتے ہیں وہ عمدہ لباس میں ہیں، جس سے آپ کافر خیال کرتے ہیں وہ ایک پھٹے ہوئے لباس میں ہے. امام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول کا فرمان بالکل درست ہے. الدنیا سجن المومن. دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہی ہے. اب اگر اس لباس کو جو میں پہنے ہوئے ہوں تو دیکھ رہا ہے، اس سواری کو دیکھ رہا ہے، اس لباس اور اس سواری کو دیکھ کر اگر جنت میں میرا مقام دیکھ لے تو یہ لباس اور یہ سواری میرے لیے کسی قید خانے کے لباس سے کم نہیں ہے. اللہ اکبر. اب جو جنت میں جائے گا تو دیکھے گا نا. آپ تو خوب سمجھتے ہیں جنت میں جا کر دیکھے، اور اگر ہو اہل ایمان تو جنت سے لباس آتا ہوا دیکھے. تو جنت میں جا کے دیکھنا اور ہے، یا وہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب اللہ کے رسول کی خدمت میں آپ کے بعض اصحاب نے ایک شکایت اس طرح کی کہ عمر ابن عبدوت کا سر کاٹ کر علی ذرا مغرور ہو گئے ہیں، آپ کے چلنے کا انداز بدل گیا ہے. تو اللہ کے رسول مسکرائے فرمایا، اگر کسی کو جنت میں جنت کے جوانوں کے سردار جنت کے باغات میں کیسے چہل قدمی کریں گے، اگر وہ منظر دیکھنا ہو آج علی کی چال کو دیکھ لیجئے. تو دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. عمدہ لباس پہنے،
بہترین سواری پہ سوار ہو تب بھی قید خانہ ہے. اور یہ الفاظ امام نے اپنی زبان مقدس سے عنایت فرمائے. پھر فرماتے ہیں اور اگر تو اپنے حال کو ابھی دیکھ رہا ہے, مٹی لگی ہوئی ہے, ہاتھ میں درانتی لیے ہوئے ہے, لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے, اگر تو جہنم میں اپنا لباس دیکھ لے تو تیرے لیے یہ میلا لباس, یہ مٹی سے آلودہ لباس, یہ ہاتھ میں درانتی, یہ مٹی میں سنے ہوئے ہاتھ کسی جنت سے کم نہیں ہیں. تو امام کی عبادت کا انداز امام کے لباس کے ساتھ. اللہ اکبر. لباس کی بڑی اہمیت میں نے آیت آپ کی خدمت میں پڑھ دی. خذوا زینتکم عند کل مسجد یا بنی آدم. اے بنی آدم, اگر خدا کو زینت پسند نہ ہوتی تو کائنات میں زینت کو پیدا ہی کیوں کرتا؟ اگر اس نے یہ خوبصورتی عطا فرمائی ہے, اگر اس نے میرے اور آپ کے لیے لباس کی نعمت کو عطا فرمایا ہے, تو کیا کافروں کے لیے عطا فرمایا ہے یا مومنوں کے لیے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. آپ کی عبادت کے انداز کے اعتبار سے اصل جو الفاظ ہم تک پہنچے وہ آپ کے تربیت یافتہ, آپ کی آغوش میں پلے ہوئے سید سجاد علیہ السلام سے پہنچے ہیں. فرماتے ان الحسن ابن علی ابن ابی طالب, بے شک حسن ابن علی ابن ابی طالب کانا اعبد الناس فی زمانہ, جن کو ہم سجاد کہتے ہیں انہیں سجاد بنایا کس نے؟ جن کو ہم زین العابدین کہتے ہیں وہ کس کی آغوش میں پلے؟ جنہیں ہم سید الساجدین کہتے ہیں ان کا معلم کہوں, مربی کہوں, شفقت کے ہاتھ رکھنے والا کہوں, کون سی شخصیت؟ پورے 10 سال تک امام سجاد امام حسن کی آغوش میں رہے. مولائے کائنات کی شہادت کے بعد سے لے کر اب 2 سال کے تھے یا 4 سال کے, چوتھے امام جب مولائے کائنات شہید ہوئے, اس کے بعد سے لے کر اور جب تک امام حسن حیات رہے تب تک عبادت حسن کو آپ مشاہدہ کرتے رہے. تو آپ فرماتے ہیں کانا, غور کیجئے گا, آپ کسی کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ کون نماز کیسی پڑھتا, کیسی عبادت کرتا؟ اور عبادت کے لفظ کے لیے ایک جملہ آپ کی خدمت میں حدیث قدسی کا پڑھوں. ارشاد فرماتے ہیں سرکار ختم یہ مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروردگار کے حوالے سے کہ خدا فرماتا ہے حدیث قدسی, تفرغ یا عبادی لعبادتی, اے میرے بندے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرو, اپنے آپ کو تیار کرو. اگر تم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو گے, آمادہ کرو گے, تو املأ قلبک, تو میں تمہارے دل کو بھر دوں گا غنن, بے نیازی سے. تمہارا دل تونگر ہو جائے گا, تمہارا دل بے نیاز ہو جائے گا. جس کا دل غنی ہو جائے اس کے لیے دنیا کی کوئی مال کی حیثیت رہتی ہی نہیں. دل, آپ تو بہت اچھے انداز سے جانتے ہیں کہ دل کا مسئلہ بہت اہم ہوتا ہے. اگر دل میں انسان کے بخل ہو تو گھر کا مال کسی کام میں نہیں آتا, اور اگر دل میں سخاوت ہو تو غربت پریشان نہیں کرتی. خدا کہتا ہے اے میرے بندے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر, فارغ رکھ. املأ قلبک غنا, میں تیرے دل کو بھر دوں گا بے نیازی سے. وہ املأ یدیک رزقا, اور میں تیرے دونوں ہاتھ بھر دوں گا روزی سے. خدا کہتا ہے بندے سے. پھر اگلا جملہ وَلَا تُبَاعِدْ
منی، اے میرے بندے مجھ سے دور مت جائیو، مجھ سے فاصلہ اختیار مت کرنا، ورنہ املاؤ قلبک بالفقر، ورنہ میں تیرے دل کو بھر دوں گا غربت سے، فقر و فاقہ سے۔ وَأَمْلَأُ يَدَيْكَ وَأَمْلَأُ يَدَيْكَ شُغْلًا، اور تیرے ہاتھ کو بھر دوں گا مشغولیت سے، یعنی کام کیے جائے گا، پیسہ نہیں آئے گا، رزق نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب ہے پروردگار کے ہاتھ میں اختیار ہے، انسان کے ہاتھ میں شغل کی بنیاد پر رزق نہیں آتا، پروردگار کی عطا کی بنیاد پر رزق آتا ہے۔ اسی لیے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ کی باغ متقی ہو جائے گا، اللہ اس کے لیے نکلنے کے راستے فراہم کرے گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 کا آخری حصہ اور آیت نمبر 3، یہ دو آیتیں، اب 1.5 کہہ لیجئے، یہ آیتیں اگر انسان روز پڑھے 100 مرتبہ، اس کی ساری مشکلات حل، اس کی پریشانیاں ختم، اس کے رزق میں ایسی برکت، من حیث احتسب ومن حیث لا احتسب، وہاں سے بھی خدا دے گا جہاں سے گمان ہے، اور وہاں سے بھی دے گا جہاں سے گمان نہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو امام حسن مجتبیٰ کی عبادت کی گواہی کون دے رہا ہے؟ امام سجاد۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام سجاد وہ امام ہیں کہ جو امام حسن مجتبیٰ سے عبادت کا سلیقہ اور طریقہ دیکھ کر آگے بڑھ رہے۔ اللہ اکبر! تو جس کے ساتھ چل کر امام سجاد سجاد ہو جائیں، وہ خود کتنے بڑے سجاد ہوں گے۔ کیا آپ کے سجدے، کیا آپ کی نمازیں۔ عابد الناس فی زمانہ ہی، امام فرماتے ہیں کہ حسن ابن علی علیہ السلام عابد ترین تھے اپنے زمانے میں۔ اللہ اکبر! اہل علم و ادب کا مجمع ہے، افضل تفضیل کا صیغہ استعمال ہوا۔ اکبر کا مطلب کیا؟ سب سے بڑا۔ افضل کا مطلب کیا؟ سب سے زیادہ صاحب فضیلت۔ تو عابد کا مطلب کیا؟ سب سے بڑا عابد۔ سید سجاد کی نگاہ میں اپنے زمانے میں امام حسن سے بڑا عابد کوئی نہ تھا۔ وہ ازہدہم، اپنے زمانے کے زاہد ترین، وہ افضلہم، اپنے زمانے کے انسانوں پر افضل ترین تھے امام حسن۔ اور اب آئیے روزے کے حوالے سے، کیا امام کے روزے ہیں؟ آپ سب کے سب اس بات کے شاہد ہیں کہ اتنی مجالس آپ نے سماعت فرمائی ہیں۔ سورہ دہر تو سنا ہوگا، سورہ دہر میں کیا روزے کا تذکرہ نہیں ہے؟ کوئی ایفائے عہد کے نام سے؟ کیا شہزادوں کی شفا یابی کے لیے منت تو مانی تھی مولائے کائنات جناب سید کونین نے، اور روزے میں شامل ہوئے خود شہزادے بھی، اور امام حسن کا روزہ، امام حسین کا روزہ، اور وقت افطار میں دونوں کا اپنے اپنے حصے کی روٹی اٹھا کر، اب تو کہنا پڑے گا کہ بڑے اور چھوٹے سب برابر تھے۔ جو روٹی فاطمہ دے رہی تھیں سلام اللہ علیہا، جو روٹی مولائے کائنات علیہ السلام دے رہے تھے، ویسے ہی جنت کے جوانوں کے سردار بھی اپنے آگے سے افطار کی روٹی اٹھا کے دے رہے تھے۔ نہ تو ماں کی محبت غالب آئی، نہ باپ کا پیار غالب آیا۔ بیٹو تم تو کھاؤ، ہم جانے اور سائل جانے، ہم جانے اور مسکین جانے، ہم جانے اور یتیم جانے۔ اللہ اکبر! لیکن تاریخ شاہد ہے کہ صرف یہ پنجتن میں 4 افراد، 5واں تن حضرت فضہ سلام اللہ علیہا بھی شامل ہو گئیں۔ آپ نے بھی اپنے حصے کی روٹی اٹھا کر، منت 2 کی تھی، ہو گئے 5 کا روزہ ہے، 3 دن کا روزہ،
اور 3 دن افطار کا کھانا اٹھا کر حوالے کیا. اب جب امام حسن لقمہ اٹھاتے افطار کرنے کے لیے، ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی اگر گرمی کے موسم میں روزہ رکھنے کا ذائقہ چکھنا چاہے تو اس کی خدمت میں جملہ عرض کر دوں. غالباً آج سے 3 دن پہلے میں نے جملہ بیان کیا تھا. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تمہاری دنیا کی باتوں میں 3 باتیں پسند ہیں. میں نے ایک پڑھی تھی، 2 چھوڑ دی تھی، ان میں سے ایک آج پھر پڑھ دیتا ہوں. کیا پسند ہے؟ الصیام فی الصیف، گرمی کے دنوں کے روزے پسند ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس موسم میں روزہ نہ رکھیں اور روزے کا ثواب مل جائے، کوئی راستہ ہے؟ جی ہے. ثواب اور ہے، عمل اور ہے. ثواب روزے کا پابند نہیں ہے، خدا کی رحمت کا پابند ہے. روزے کا ثواب روزہ رکھے بغیر جی مل سکتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزے چھوڑ دیجئے. اس کا مطلب ہے اپنی معرفت میں اضافہ کیجئے. جو ثواب مل سکتا ہو اسے ضائع کیوں کر دیا جائے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ جو ثواب مل سکتا ہو روزے کا، روزہ رکھے بغیر، تو ضائع کیوں کر دیا جائے؟ چلیں مثال پہلے قائم کرتا ہوں. اس مسجد میں جمعہ ہوتا ہے، جی ہوتا ہے. اگر کوئی حج کا ثواب لینا چاہے تو الجمعۃ حج المساکین، روایت نہیں پیغمبر کی کہ جمعے کی نماز حج کے برابر ہے مسکین لوگوں کے لیے. جس کے پاس 12.5 لاکھ نہیں ہیں، گورنمنٹ اسکیم کے اعتبار سے نہیں ہے 25 لاکھ حج کرنے کے لیے، استطاعت نہیں ہے، وہ مسکین ہے. اور مسکین کو ثواب حج مل سکتا اگر جمعے کی نماز پڑھ لے. تو اگر جمعے کی نماز حج کا ثواب دے سکتی ہے تو کوئی طریقہ تو ہوگا. جو گرمی کے موسم میں اگر کوئی روزہ رکھے بغیر روزے کا ثواب دینا چاہے تو کیسے ملے گا؟ آئیے 2 طریقے آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. ایک طریقہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کے ذریعے سے. ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ جو شخص سورہ مبارکہ انا انزلنا کی تلاوت کرتا خدا اسے ماہ رمضان کے روزوں کا ثواب شب قدر کے ثواب کے ساتھ دیتا ہے. تو اب اگر سورہ قدر کی تلاوت کی 5 آیتیں بھی نہ پڑھی جائیں، اس سے بھی شارٹ صلوات پڑھے محمد اور اس سے بھی شارٹ بتا دیتا ہوں. کل کی بات سے آج کی بات جڑ جائے گی. کھانا کھانے کے بعد اللہ کے حبیب کی روایت کہ جو شکر خدا ادا کرے، الشاکر للہ اجرہ الصائم، کہ جو شکر خدا ادا کرے خدا کی نعمتوں پر خدا اسے روزے دار کا ثواب دیتا ہے. تو آپ جو کھانا استعمال کرتے ہیں، صبح کا ناشتہ ہو، دوپہر کا کھانا ہو کہ رات کا کھانا ہو، اگر 3 اوقات میں شکر خدا کو ادا کریں تو 3 روزوں کا ثواب آپ کو دن میں مل جاتا ہے. لیکن اگر کبھی روزہ رکھا ہو اور چاہتی ہوں کہ سیرت امام حسن تلاش کریں تو آپ کی دعا تھی وقت افطار کے لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا واسع المغفرت اغفر لی. جب آپ پہلا لقمہ اٹھاتے تھے افطار کرنے کے لیے تو خدا کی بارگاہ میں یہ جملہ پڑھتے تھے. بعض روایات میں خالی بسم اللہ ہے، بعض روایت بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اغفر لی آپ لقمہ اٹھاتے تھے اور اس کا ثواب بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص لقمہ اٹھاتے ہوئے
بسم اللہ کہہ کر خدا سے مغفرت کا سوال کرتا ہے، خدا اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ایک ایک لقمے پر یہ ثواب امام حسن کی بارگاہ سے آپ کی خدمت میں پہنچا دیا۔ اور تیسرا جملہ آپ کی خدمت میں آج کی حد تک، شب جمعہ بھی ہے، اور شب جمعہ اس جملے پر جانے سے پہلے دل چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک جملہ درود کا بیان کر دوں کہ درود کی اہمیت شب جمعہ میں خاص۔ ارشاد فرماتے معصوم کہ عصر کے وقت جمعرات کے دن سے لے کر اور جمعے کے دن تک 24 گھنٹے کے لیے سمجھیے، یا جمعے کے دن غروب آفتاب تک سمجھیے، فرشتے لاتے ہیں قلم اور لوح کو، سونے کا قلم چاندی کی لوح، صرف درود کا ثواب لکھتے ہیں، کچھ نہیں لکھتے، صرف درود آل محمد کا ثواب لکھتے ہیں۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ دو فرشتے خدا نے بٹھائے ہیں، ایک دائیں طرف والا، ایک بائیں طرف والا۔ جب کوئی انسان نیکی کرے تو دائیں طرف والا بزی لکھنے میں ہو جاتا، جب کوئی برائی کرے تو بائیں طرف والا بزی ہو جاتا ہے۔ دونوں ایک ساتھ بزی کب ہوتے ہیں؟ یا کوئی طریقہ نہیں ہے، یا کوئی برائی کر رہا تو یہ بزی ہے، اچھائی کر تو یہ بزی ہے۔ ایک طریقہ ہے، درود اگر پڑھو گے دونوں بزی ہو جائیں گے، یہ نیکی لکھے گا، یہ گناہ مٹائے گا۔ درود کی تلاوت، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو شب جمعہ درود کی تلاوت اہم ترین عبادتوں میں شامل، مگر درود کامل۔ شب جمعہ کا درود عام درود کے مقابلے میں ذرا تفصیلی ہے۔ آپ نے یہاں تک پڑھا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اگلا جملہ آ گیا، وَأَحْلِقْ عَدُوَّهُمْ، اس کے بعد آ گیا من الجن والانس، ایک اور جملہ آ گیا من الاولین والآخرین، اب مکمل ہو گیا۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ کہ اے خدا محمد اور آل محمد پہ رحمت نازل فرما، اور ان کی کشادگی میں جلدی فرما، ان کے دشمن کو ہلاک فرما، چاہے وہ جنوں میں سے ہوں ان کے دشمن، یا انسانوں میں سے ہوں، اولین میں سے ہوں یا آخرین میں سے ہوں۔ یہ درود ایسا ہے جو تولا بھی ہو گیا، تبرہ بھی ہو گیا۔ اور اب تولا تبرہ پہ بات یہاں روکتے ہوئے باقی باتیں انشاءاللہ کل، ایک سوال مجھے، کیونکہ میں نے اعلان کیا ہوا تھا نا کہ کوئی سوال ذہن میں تو لے کر آئیے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ پورا سوال کا خلاصہ پڑھ دیتا ہوں۔ دیکھیے بات یہ کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور بہرحال مسلسل اہل ایمان پر کچھ سوالات وارد کیے جاتے ہیں۔ سوال وارد کون کرتا ہے یہ چھوڑ دیتے ہیں، کوئی بھی کر سکتا ہے، اے بی سی ڈی کوئی بھی کر سکتا ہے، یہ چھوڑ دیتے ہیں۔ سائل کون ہے، سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جو آپ درود پڑھ رہے ہیں آل محمد، اس آل سے آپ نے کس کو مراد لیا ہے؟ سوال یہ بھی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ پنجتن کو شامل کرتے ہیں؟ باقی آل سے مراد تو آل فرعون قرآن نے کہا ہے، تو آل فرعون کا وہاں مطلب پوری فرعون کی قوم ہے۔ آپ نے یہ آل کون سے معنی میں لیا ہے جو خالی 5 کو لے کر آئے ہیں؟ سوال واضح ہو گیا؟ جواب سناؤں؟ تلوات پڑھ لیجیے، سنا دیتا ہوں۔ سورہ نساء، چوتھا سورہ قرآن مجید کا، آیت کا نشان 54،
فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما. جا کے آپ چیک کر لیجئے گا ریفرنس آیت کے حوالے سے. میں حاضر خدمت ہوں. ترجمہ بہت آسان سا، مگر اس سے پہلے ایک مقدمہ سن لیجئے. مقدمہ یہ ہے کہ قرآن میں لفظ آل استعمال ہوا 23 مقامات پر. کتنے؟ 23 مقامات. یہ تینوں حوالے مکمل کر رہا ہوں کہ آل پر زبر آلہ، آل پر پیش آلو، آل کے نیچے زیر آلے. تو تینوں اعراب کے ساتھ پورے قرآن میں اگر آپ کاؤنٹ کیجئے تو لفظ آل استعمال ہوا ہے 23 مقامات پر. اور جس نے سوال وارد کیا ہے اس نے پورے قرآن سے بس ایک آل کو نکالا ہے، لفظ آل کو، اور چھانٹ کے نکالا ہے آل فرعون کو. آل محمد کو سمجھنے کے لیے ذہن کی سطح دیکھیے کہ پورے قرآن میں لفظ آل 23 مقامات پر ہے. لے کر کون سا آل لے کر آئے؟ آل فرعون. اب اس کا جواب یہ ہے کہ پورے 23 مقامات پر ہر جگہ آل ایک معنی میں نہیں آیا. ہر جگہ آل ایک معنی میں نہیں آیا. ہم جو درود پڑھتے ہیں اور لفظ آل سے آل محمد میں پنجتن کو یا طاہرین کو یا چہرد معصومین کو شامل کرتے ہیں، تو ہم اس آیت کے ذیل میں جو خدا فرماتا ہے فقد آتینا، بے شک کہ ہم نے دیا ہے آل ابراہیم کو. کیا دیا ہے آل ابراہیم کو؟ الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما. اس سے پہلے جملہ ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، اور کیا وہ حسد کر رہے ہیں ہم نے جو ان کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے. اس کے بعد جملہ آیا ہم نے کیا دیا علی ابراہیم کو؟ کتاب دی ہے، حکمت دی ہے، ملک عظیم دیا. 3 چیزیں. ٹھیک. اب بتائیے اس آل کا ترجمہ کیا ہے؟ جو اس آل کا ترجمہ ہوگا اسی کو درود ابراہیمی میں کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم، اگر وہاں آل ابراہیم سے مراد ابراہیم کی ساری امت ہو تو ابراہیم کی ساری امت میں، ساری نسل میں کہ سارے ہی قابل درود تھے. تو لفظ آل کو لیجئے سورہ نساء کی آیت نمبر 54 سے، پھر درود سے ملائیے، پھر بتائیے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید. جو ترجمہ آل ابراہیم کا قرآن میں یہاں پہ کرو گے وہی ترجمہ درود میں کرو گے، وہی ترجمہ آل محمد. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس بات کو میں نے تمام کیا آپ کی خدمت میں. وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور آج 5ویں مجلس ہو گئی. سوچا تھا کہ آج ہم عدی بن حاتم تک پہنچیں گے، لیکن بہرحال وقت تمام ہو گیا. امام کے زمانے کے حالات و واقعات میں امام کی مشکلات، وہ 3 مرتبہ امام پہ حملہ کیا جانا، امام حسن کے صلح کے شرائط کے ساتھ جو ایک منظر نامہ ہے اس کی باتیں بہت سخت ہیں. تو انشاءاللہ آگے آنے والی مجالس میں اس کو کھول کے بیان کریں گے کہ کیسے حالات و واقعات تھے امام حسن کے زمانے میں کہ جو پڑھے نہیں جاتے. کتنی بار امام پہ حملہ ہوا، حتیٰ کہ کوفے میں امام کو زرہ پہن کر زیر ابا نماز پڑھانے کے لیے آنا پڑتا تھا، زرہ پہن کر. اللہ اکبر.
بس عزیزو، میں نے اشارہ مکمل کیا اپنے عنوان کے تحت میں، باقی باتیں انشاءاللہ کل فرش ادا پر. آج 5 سفر ہے. ایک ایسی شہزادی کا ماتم کرو گے جو شہزادی سب سے زیادہ مظلوم ہے، اور اس شہزادی کے حوالے سے توسل کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی اور خاندان اہل بیت میں شاید آپ کو باب الحوائج نہ ملے. کیا مطلب؟ کہ 4 سال کی شہزادی ہے، اس کے دادا علی مرتضیٰ ہیں. اگر یہ دادا سے کہہ دے تو آپ کا کام ہو جائے گا. اس کی دادی فاطمہ زہرا ہیں، اگر یہ دادی سے کہہ دے، سفارش کر دے، کام ہو جائے گا. اس کے چچا ابوالفضل عباس ہیں، اگر یہ اپنے چچا سے کہہ دے تو ہمارا کام ہو جائے گا. اس کے چچا امام مجتبیٰ ہیں، اللہ کریم اہل بیت، کام ہو جائے گا. اس کے بابا حسین شہید کربلا ہیں، اس کے بھائی علی اکبر ہیں، اپنے بھائی سے کہہ دے، اور نہ چھوٹے بھائی سے کہہ دے علی اصغر ہیں، اپنی پھوپھی سے کہہ دے جناب زینب کبریٰ ہے. تو چاروں طرف سے اس شخصیت کو ایسے رشتوں نے روکا ہوا ہے کہ ہر ایک رشتہ ہمارے اور آپ کے لیے بہترین وسیلہ ہے. اور اگر آپ کی خدمت میں جملہ بیان کروں، شیخ عباس قمی کے صاحبزادے شیخ علی محدث زادے بیمار ہو گئے. عالم بھی تھے، خطیب بھی تھے، ذاکر بھی تھے، بڑی مجلس سے پڑھا کرتے تھے. محرم قریب تھا اور زبان قوت گویائی پرابلم میں آ گئی، بول نہیں پا رہے. تہران چلے گئے علاج کے لیے. ڈاکٹرز نے کہا بالکل ممکن نہیں ہے، آپ اپنے گھر والوں سے بات نہیں کر سکتے، لکھ کر بات کیا کر. کوئی ذاکر حسین ہو، محرم قریب ہو، اور اس سے کہا جائے بول نہیں سکتے. بہت پریشان ہوئے. آپ سمجھ سکتے ہیں کیا دل کی کیفیت تھی. روضہ حسین پہ گئے، کربلا چلے گئے. رو رو کے مولا کو سلام پیش کیا. وہیں روتے روتے کیفیت ایسی ہوئی جیسے غش آ گیا. تو حالت غشی میں امام حسین کی زیارت ہوئی. دیکھا کہ ایک بڑے ہال میں امام تشریف فرما ہیں، اور یہ اپنی درخواست دے کر پہنچے، مولا میں بول نہیں پا رہا. اشارے سے کہتے مولا میری آواز کھول دیجئے. امام نے ارشاد فرمایا اشارہ فرماتے ہوئے اسی ہال کے اندر کہ وہ کونے میں بیٹھے ہیں عباس طباطبائی، یہ ان کے بہن بھائی جو رشتے میں انتقال کر چکے تھے، ان سے کہو تمہارے لیے میری بیٹی سکینہ کے مصائب پڑھ دے. وہ مصائب پڑھیں گے، تم رو لینا، آواز کھل جائے گی. اللہ اکبر. بی بی سکینہ کا توسل ہے. ماتم دارو، کائنات میں ایسا کوئی جنازہ نہیں اٹھایا گیا کہ جس کے جنازے کو دیکھ کر قیامت برپا ہو گئی. کون سی شہزادی ہے، ہائے یہ 4 سال کی بچی باپ کو کتنا یاد کرتی ہے. قید خانے کی روایت کیا ہے کہ بچی حالت غشی میں تھی کہ باپ کو خواب میں دیکھا. سکینہ کو نیند کہاں آتی تھی، غش آ جاتے تھے، نیند نہیں آتی تھی. حالت غشی میں باپ کی زیارت ہوئی اور بابا اس سے بیان کر رہے تھے بیٹی تیری مصیبت کے دن تمام ہو گئے، بس مجھ سے آ کے ملاقات کرنے والی. اب جب غش سے آنکھ کھلی، بیدار کی گئی تو بابا سامنے دکھائی نہ دیے. اتنا گریا تھا، تمام اہل حرم روتے تھے. بچی بار بار قید خانے کی دیواروں کو دیکھ کے فریاد کرتی تھی، بابا ابھی تو آئے تھے، مجھے لیے بغیر کیسے چلے گئے. بابا بابا کہہ کے اتنا شور کیا کہ یزید کے خوابگاہ تک قیدیوں کا شور پہنچا. کہتا ہے شخص راوی کہ یزید کی آنکھ کھلی، پوچھا یہ شور کیسا
ہوتا ہے کہ حسین کی بیٹی اپنے باپ کو خواب میں دیکھ کے فریاد کر رہی ہے، کہتا تھا کہ اچھا اس کے باپ کے سر کو اس کے پاس بھیج دو تاکہ خاموش تو ہو جائے۔ سر حسین زندان شام میں بھیجا گیا۔ رونے والوں، بچی نے باپ کا سر کیسے پایا؟ کوئی تصور کر سکتا ہے 4 سال کی شہزادی اپنے بابا کو کہاں اٹھائے کہاں بٹھائے سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ کبھی اپنے دائیں سینے سے لگاتی تھی بابا، کبھی کٹے ہوئے سر کو اپنے بائیں طرف رکھتی تھی بابا، یعنی کبھی سکینہ حسین کے سینے پہ سوتی تھی، اور آج سر حسین سکینہ کے سینے پر بچی ایسے تڑپتی تھی جیسے کوئی مچھلی پانی سے باہر آ کے تڑپتی ہے، کسی پل چین نہ پڑتا تھا۔ رونے والوں، ایک مرتبہ کٹے ہوئے گلے کی رگوں کو چومنا شروع کیا، کبھی کہتی تھی بابا آپ کی داڑھی کس نے خون سے رنگین کر دی، کبھی کہتی تھی بابا کس نے آپ کے گلے کی رگیں کاٹ دی، کبھی کہتی تھی بابا کس نے مجھے کم سینی میں یتیم کر دیا۔ اتنا شور گریا تھا کہ روتے روتے سکینہ بے ہوش ہو گئی۔ پورے اہل حرم میں گریا بپا ہے۔ رونے والوں، جب گریا اتنا شدید تھا تو بچی کے خاموش ہونے کا احساس ذرا دیر سے ہوا۔ جناب زینب نے محسوس کیا کہ سکینہ کے رونے کی آواز نہیں آ رہی۔ باپ کے منہ پر منہ رکھے ہوئے، ہونٹوں میں ہونٹ رکھے ہوئے بچی روتے روتے خاموش ہو گئی۔ جناب زینب نے اب جو شانہ ہلایا، بچی کا من کا ڈھلک گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رونے والوں، بس 2 آخری جملے آپ کی خدمت میں۔ کتنا مشکل وقت تھا، اتنا مشکل وقت ہے کہ ہائے 4 سال کی بچی زندان میں دم توڑ گئی۔ ہاں، لوگ کہتے ہیں بعض روایت بیان کرنے والے کہ کفن بھیجا گیا تھا مگر کفن قبول نہ کیا گیا۔ ہاں، غسالہ کو بھیجے جانے کی روایت پڑھی جاتی۔ غسالہ جب بچی کو دیکھا تو رونے لگی، کہتی تھی اے قیدیو تم میں بچوں کا نگران کون ہے؟ جناب زینب نے فرمایا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہتی ہے بتاؤ بچی کو بیماری کون سی ہوئی تھی؟ کیا مطلب ہے کہ بدن پہ نیل پڑے ہوئے ہیں، ارے کرتا بدن سے جدا نہیں ہو پا رہا، اسی کرتے میں سید سجاد نے اپنی بہن کے جنازے کو اٹھایا۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا شب جمعہ ہے، ہماری دعائیں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار یتیم حسین کا صدقہ تمام مانگنے والے جو اپنی حاجات لے کر آئے ہیں انہیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا۔ پروردگار خالی ہاتھ آنا فقیروں کی شان ہے، جھولیاں بھر کے بھیجنا کریموں کی شان ہے۔ ہم اپنی شان سے آئے ہیں، خالی ہاتھ ہیں۔ اے خدا تجھے سکینہ کے بابا کا واسطہ، سکینہ کے بھائی کا واسطہ، سکینہ کے چچا کا واسطہ، سکینہ کی دادی اور دادا کا واسطہ پروردگار تمام دعائیں مرادیں پوری فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا میرے مالک کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا مرنے سے پہلے شہزادی کے روزے کی زیارت نصیب فرما، شہزادی کے روزے کی حفاظت فرما، روز قیامت شہزادی کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں جناب سکینہ بنت الحسین کا واسطہ انہیں شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو، ہمارے مرحومین کو بھی ایمان کے
خدمت گزاروں میں مشہور فرما. سورہ فاتحہ کی التماس سید شبی حسنین زیدی، سیدہ ظاہرہ زیدی، سید اقبال حسین زیدی، سید تنویر الاسلام، سید اقتدار حسین زیدی، سید نفیس حسن کاظمی، سیدہ کنیز رباب بانو، سید تحسین حسن کاظمی، سیدہ الماس کاظمی، سید عظیم حسین کاظمی، سیدہ ریحانہ بانو، سیدہ خورشید علی حسنین اور سید حسنین رضا زیدی، سید جعفر رضا، سیدہ شمع کاظم، سید قمر الاسلام، سید نصیر الاسلام، سید ناصر الاسلام اور سیدہ مبشرہ فاطمہ، اور ان کے علاوہ صفدر علی اور اس پورے خانوادے کے جتنے مرحومین ہیں تمام کو یاد فرماتے ہوئے شب جمعہ ہے، اپنے اپنے مرحومین کو یاد فرماتے ہوئے الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن